بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روسی حملے کا خطرہ، کیف میں یوم آزادی کی تقریبات پر پابندی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان سمندری حدود کا معاہدہ اگلے ماہ متوقع۔ بھارتی کسان ایک بار پھر سراپا احتجاج، رکاوٹیں توڑ کر نئی دہلی میں داخل۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان بڑی فوجی مشقوں کا آغاز۔ ایران جوہری معاہدہ بحالی کے مخالف ہیں، پاسداری نہیں کریں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ دورے پر روانہ۔ اثاثوں کی بحالی کے لیے امریکہ جلد افغانستان سے مذاکرات کرے گا۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کے لیے سری لنکا سے گارنٹی مانگ لی۔ قطر فٹ بال ورلڈ کپ، پاک فوج سیکیورٹی سنبھالے گی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں رواں ہفتے سوویت یونین سے یوم آزادی کی سالانہ تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی حملے کے خطرے کے پیش نظر جشن کی تقریبات منسوخ کی گئی ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ جنوبی سرحد پر روس نے کئی علاقوں پر راکٹ حملے کیے۔ اس علاقے میں یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ بھی واقع ہے، جس پر روس کی فوج قابض ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے 31ویں یوم آزادی کی تقریب سے قبل روس کے حملوں سے خبردار کیا ہے۔ کیف کے حکام نے شہر میں بڑی عوامی تقریبات اور ریلیوں پر پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی پیر سے جمعرات تک نافذ العمل رہے گی۔ کیف ملٹری ایڈمنسٹریشن کے مطابق راکٹ حملوں کا خطرہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل اور لبنان کے درمیان کارش گیس فیلڈ کے اعتراف سمندری حدود کے تنازع پر حتمی معاہدہ اگلے مہینے متوقع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کی دونوں ہمسایہ ریاستیں معاہدے کے حتمی مراحل میں ہیں، جسے سمندری حدود واضح ہو جائے گی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لبنان کے ذریعے معاہدے کے آخری مراحل میں ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جلد امریکی ثالث کاروں کو معاہدہ مکمل ہونے کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور لبنان کے مابین سمندر میں موجود قدرتی گیس والے علاقے کی ملکیت پر برسوں سے تنازع چلا آ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی کسان ایک بار پھر سراپا احتجاج، رکاوٹیں توڑ کر نئی دہلی میں داخل ہو گئے۔ بھارتی کسان مودی حکومت کی وعدہ خلافیوں اور ناقص پالیسیوں کے خلاف ایک بار پھر سراپا احتجاج ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں کسانوں نے بی جے پی حکومت کی جانب سے وعدے پورے نہ کیے جانے پر مظاہرے شروع کر دیے اور پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے دارالحکومت نئی دہلی میں داخل ہو گئے۔ پیر کے روز ملک کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کسان احتجاجی ریلیوں کی شکل میں دارالحکومت کے قریب جمع ہونے کے بعد اکٹھے ہو کر نئی دہلی میں داخل ہو گئے۔ تاہم حفاظتی اقدامات کے تحت پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹیں کسانوں کا احتجاج نہ روک سکی۔ بھارتی کسانوں کی نمائندگی تنظیم کی جانب سے پیداوار کے لیے کم از کم امدادی قیمت کی ضمانت اور قرضوں کی معافی سمیت دیگر مطالبات کیے گئے تھے۔ تاہم حکومت نے بیشتر مطالبات مانتے ہوئے اقدامات کا وعدہ کیا تھا۔ کسان مظاہرین کا کہنا ہے کہ 8 ماہ گزر جانے کے باوجود حکومت وعدے پورے کرنے میں ناکام ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ فوجی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا، جس میں جنگی طیارے، بحری جہاز، ٹینک اور 10,000 فوجی شامل ہیں۔ یہ مشقیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب خطے میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور جنوبی کوریا نے اپنی سالانہ مشترکہ
فوجی مشقوں کا آغاز کیا۔ موسم گرما میں ہونے والی ان مشقوں کو ایلچی فریڈم شیلڈ کہا جاتا ہے۔ اس بڑی فوجی تربیت اور مشقوں کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ان فوجی مشقوں میں ہزاروں فوجی شامل ہوں گے اور بری، بحری اور فضائی افواج کو یکجا کیا جائے گا۔ فریڈم شیلڈ 1 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ جنوبی کوریا کے نئے صدر نے اسی برس مئی میں اقتدار سنبھالا تھا اور انہوں نے ان مشترکہ مشقوں کو معمول پر لانے اور شمالی کوریا کی جانب سے ممکنہ خطرات کے خلاف دفاعی قوت کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حالیہ برسوں میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے یہ مشقیں نہیں ہو پائیں، جبکہ اس سے پہلے شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر راضی کرنے کے لیے جو سفارتی کوششیں ہو رہی تھیں، اس کی وجہ سے امریکہ جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں روک دی گئی تھی۔ اس کے لیے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جنوبی کوریا کے ساتھ مون جے ان نے شمالی کوریا کے آمر کم جونگ ان کے ساتھ بات چیت کی تھی اور شمالی کوریا کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھنے کے مقصد سے ہی امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان عسکری تعاون کو روک دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپیڈ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایرانی جوہری معاہدے کا پابند نہیں ہوگا۔ پیر کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیر اعظم یائر لیپیڈ نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل عالمی طاقتوں کی جانب سے ایرانی جوہری معاہدے کی بحالی کا مخالف ہے، لہٰذا اسرائیل ایران جوہری معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حامد ال ثانی کی دعوت پر قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کے پہلے دورہ قطر سے پاکستان میں زراعت، قابل تجدید توانائی، ہوا بازی، انفراسٹرکچر، سیاحت، لائف سٹاک، اشیاء خوردونوش کی برآمدی، صنعت و دیگر شعبوں میں قطری سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم قطر کے دورے میں امیر قطر اور قطر کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ قطر سے روانگی سے قبل ٹویٹر پر بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قطر سے تاریخی 2 طرفہ روابط کو اور بھی زیادہ مؤثر اسٹریٹجک تعلقات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اثاثوں کی بحالی کے لیے امریکہ جلد افغانستان سے مذاکرات کرے گا۔ امریکہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کے لیے جلد افغان حکام سے مذاکرات کرے گا۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ اپنی ٹیم کو جو بائیڈن نے تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ یاد رہے امریکہ نے طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان کے $11 ارب مالیت کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کے لیے سری لنکا سے گارنٹی مانگ لی۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے سری لنکا کو قرض کی فراہمی سے پہلے گارنٹی مانگ لی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسے سری لنکا کے لیے نئے قرض پروگرام کی تیاری کے لیے قرض دہندہ سے مناسب یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کے جلد سری لنکا کے دورے کا مقصد سٹاف لیول معاہدے پر پیش رفت ہے اور جلد امدادی پیکج کے ذریعے سری لنکن قوم کی مدد کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کے مطابق اس کی ٹیم سری لنکا سے معاہدے کے سلسلے میں 24 سے 31 اگست کے درمیان کولمبو کا دورہ کرے گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے فوج فراہم کرنے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے غیر ملکی ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے فوجی اہلکار بھیج رہا ہے۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے دوحہ اور اسلام آباد کے درمیان طے پانے والے سیکیورٹی معاہدے کی منظوری کابینہ نے دی ہے۔ واضح رہے کہ قطر میں رواں سال نومبر میں فٹ بال ورلڈ کپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔